من بسمل بائے ماہنور شہزاد۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے کمرے میں صوفے پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ گئی۔ یارق کی آنکھ کھلی تو اس نے نظر کمرے میں دوڑائی ارزا پر گئی، جو سر کو دوپٹے سے ڈھکے قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھی، اور اس وقت اس کا چہرے پر ایک الگ ہی قسم کا سکون واضح ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پلک جھپکائے بنا اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ارزا 15 منٹ سے مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی اس سے پوچھنے لگی، تم قرآن کیوں پڑھتی ہو؟ یارق اسی کے چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ ارزا اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دینے لگی۔ یارق اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ امپاسبل، اللہ تو بات ہی نہیں کرتے کسی بھی انسان سے۔ یارق نے بے احتیاطی سے جھوٹا قرار دیا، جس پر ارزا کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ہمیشہ بات کرتا ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں، اور اس دنیا سے زیادہ میں اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ ارزا اسے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اذیت بھی دیتا ہے، مشکل میں بھی ڈالتا ہے، تو پھر تب بھی اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ یارق نے الجھن بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی؟ یارق پیشہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ آدمی کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ارزا قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے دیکھتے نرم انداز میں بولی، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی کوئی بہت قیمتی چیز چھین لے تو؟ یارق بے بس سی سے پر لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کرنے لگا، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اور یقین جانے اسی میں ان کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ارزا اس کی بات پر تھوڑا حیران ہوئی، اسے پیار سے سمجھانے لگی، اگر وہ کسی کی وجہ سے مری ہو تو؟ یارق نے بے اختیار اس سے ایک اور سوال کیا۔ ارزا ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ آیت بھی یقیناً سنی ہوگی۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ وہ سر کو ہم دے گیا۔ جس نے برا کیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تھوڑی ڈھیل مزید دے دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا آدمی مزید کتنا گر سکتا ہے، اور ایک دم وہ پکڑ دیتا ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، اور وہ اس انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور دیں گے۔ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ارزا الماری میں قرآن رکھتی اس کی جانب دیکھ کر اسے سمجھانے لگی۔ یارق اسے دیکھنے لگ گیا، اور بس لبوں پر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ سجائے بغیر کچھ کہے وہ اٹھ کر باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ہمیشہ کی طرح یارق افطار پر موجود نہیں تھا، اور باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اور وہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ یارق تیز بارش میں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں بہت سی اذیت دکھائی دے رہی تھی۔ یارق مرتضیٰ لوگوں کے سامنے ایک مغرور، سنجیدہ اور بدتمیز انسان تھا، مگر پوری دنیا اسے ناواقف تھی۔ وہ نہ جانے اپنے اندر کتنے درد راز کی طرح چھپائے ہوئے تھا، جسے سوچتے ہی اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو ہوتی تھیں۔ ابھی بھی وہ ماضی کا سب سے دردناک منظر یاد کرتا خود کو اذیت دے رہا تھا۔ اس کے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر گاڑی میں آ بیٹھتا، تیز رفتار سے ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا۔ گھر میں داخل ہوا تو نیچے والے پورشن میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ارزا ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی۔ اسے بھیگا ہوا دیکھ کر ارزا بے حد پریشان ہوئی۔ یارق یہ آپ؟ ارزا اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ یارق خاموش کھڑا تھا۔ یارق پلیز آپ چینج کر لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں فکر مندی سے جائے بولی۔ یارق اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یارق اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ وارڈروب کی طرف بڑھتا اپنے لیے کپڑے نکالنے لگ گیا۔ ارزا اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تبدیل کر کے واپس کمرے میں آئی۔ اس کا سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ میں جان کر سب کچھ نہیں کہتا، مگر وہ سب بھلا بھی نہیں سکتا۔ یارق بیڈ پر آ کر بیٹھا، چلا کر کہتے ساتھ ساتھ مسلنے لگ گیا۔ یارق کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ نے پھر کچھ برا سوچا ہے؟ ارزا اس کے پاس آتے ہوئے گھبرائی ہوئی سی حالت اس کی دیکھتی کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ یارق وحشی انداز میں اپنا ماتھا مسلتا ارزا کو خوفزدہ کر گیا۔ اچھا کچھ نہیں ہوا ہے، آپ بیڈ پر لیٹ جائیں۔ ارزا اسے پیار سے بولتے ساتھ بیڈ پر لیٹنے کا کہنے لگی۔ یارق جس کنڈیشن میں تھا وہ خاموشی سے اس کی بات مانتا لیٹ گیا۔ ارزا نے اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا اور پھر سے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنے لگ گئی۔ یارق کی بے چینی یکدم ختم ہوتی چلی گئی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مجبور ہوں، میرے ساتھ جو ہوا۔ یارق آنکھیں بند کیے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ارزا اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہیں سمجھ سکی، اور درود شریف پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کے سکون محسوس کر تھا۔ ارزا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور یارق کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ارزا اسے پرسکون سوتا دیکھ کر خود بھی سکون میں آئی۔ ارزا سحری کے وقت
बर्तन टेबल पर लगा रही थी। मिन्हास मोहतरमा इसे बहुत देर से नोट कर रही थी। वो बहुत चुप चुप और परेशान लग गई थी। इज़ा बेटा सब ठीक है ना? मिन्हास मोहतरमा इसे देखते हुए फिक्रमंद से पूछने लगी। आंटी यारे की तबीयत फिर बहुत खराब हो गई थी रात में, आप बताएं तो सही ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें ऐसा बना दिया? इज़ा मिन्हास मोहतरमा की आने देखती उदासी से पूछने लगी। मिन्हास मोहतरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी आंटी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मगर मैं जानना चाहती थी। इर्जा क्रीज पर बैठकर उन्हें रोता देखकर फौरन से एक्सक्यूज करती उन्हें समझाने लगी। बेटा मैं जब जब वो याद करती हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, मैं नहीं बता सकूंगी। मिन्हास मोहतरमा भराई हुई आवाज में से देखते हुए कहने लगी। इस पर इर्जा खामोश हो गई। मगर मुझे यकीन है तुम इसे बदल दोगी, तुम कर सकती हो। मिन्हास मोहतरमा इसे एतमाद भरे लहजे में कहने लगी। इर्जा पास उन्हें देखती रह गई। बुराक आया तो वो दोनों बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी थी और वो तीनों सहरी करने लग गए। अब्बा दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरे ख्याल से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जामिया नरगिस बेगम की बिगड़ती हालत देखकर परेशान सी अनवर साहब को देखते हुए कहने लगी। हाँ मैं ले चलता हूँ। अनवर साहब इसकी बात पर हामी भरते हुए बाहर की तरफ बढ़कर टैक्सी रुकवाने लगे। टैक्सी रुकते ही जामिया और अनवर साहब बहुत मुश्किल से बाहर तक लाते कार में बिठाकर दादी को लेकर हॉस्पिटल में बढ़ गए। फौजिया मोहतरमा आराम से कुर्सी पर बैठी इन दोनों को जाता देख यारिक हमेशा की तरह देर से उठा और फ्रेश होकर बेड पर आकर बैठा था। तभी इर्जा ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और यारिक के सामने रख दी। ये क्या है? यारिक एक नजर ट्रे पर डालता और फिर इस तरफ देखता हुए सवाल करने लगा। नाश्ता है, मुझे पता था आप उठ चुके होंगे इसलिए बना कर लाई हूँ। मैं देख रही हूँ आप 2 दिन से घर में कुछ खास खा नहीं रहे। बाहर का खाना भले घर से अच्छा है, मगर घर की बनी साफ चीज खाएं। इर्जा इसे देखते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा रोजा है ना? यारिक ने इसे देखते हुए बेहतर बोला। सारे असबाब में हिला गए। तुम मुझे गुनहगार कर रही हो, लानत हो मुझ पर एक रोजेदार से अपने लिए नाश्ता बनवाते हुए। यारिक अब के बाद ठंडे लहजे में इसे देखते हुए कहने लगा। मियाँ बीवी में कौन गुनहगार और कौन नेक? एक बीवी होने के नाते मैं फर्ज अदा कर रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए खा लें। फिजा इसके लहजे को नजरअंदाज करती नरमी से कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। चलें बुराक भाई, मुझे कार सिखाएं। इर्जा नीचे आते ही बुराक को देखते हुए कीज उठाती कहने लगी। बुराक इसकी बात पर उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। इर्जा ड्राइविंग सीट पर बैठी थी जबकि बुराक बाहर खड़ा इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी यारिक जो बर्तन रखने के लिए नीचे आया गिराज पर नजर जाते ही माथे पर शिकने उभरी। क्या कर रहे हो आप दोनों? यारिक बाहर की तरफ बढ़ते हुए बुराक को इर्जा के बेहद करीब देखकर गुस्से से कहने लगा। ड्राइविंग सिखा रहा हूँ अपनी भाभी को, इसे शौक है। बुराक ने इस पर एक सरसरी सी नजर डालकर नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। आपको ऑफिस जाना है भाई, आप ऑफिस जाए, मैं सिखा दूंगा, आप जाएं। बुराक को न जाने क्यों बुराक और इर्जा का इतना फ्रैंक होना हद से ज्यादा नागवार गुजरा था। बुराक से देखने लगे मगर ऐसा अभी बुराक कुछ बोलता यारिक ने बीच में टोक दिया। भाई मैं सिखा दूंगा, आप ऑफिस हैं और तुम ऊपर चलो। यारिक इर्जा को कार से बाहर निकालते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। बुराक उसे जाता देखता रह गया। अब्बा आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों ले आए दादी को? दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए है। जामिया अनवर साहब की जानिब देखते हुए उन्हें नाराजगी से कहने लगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है समझी। अनवर साहब से छिड़कते हुए गुस्से से कहने लगे। अफसोस है अब्बा, अपने बेटे और मामा के लिए आपके पास पैसा है मगर दादी के लिए नहीं। जामिया उनकी बात पर अफसोस भरे अंदाज में उन्हें हंसी सुना गई। अपनी जुबान बंद रखो और खामोश रहो। अनवर साहब इसे गुस्से से खामोश रहने का बोलते साथ साइड पर होकर खड़े हो गए। जामिया परेशान सी इस कमरे को देखने लग गई। इसे समझ नहीं आया वो कैसे पैसे का बंदोबस्त करे और दादी को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए। अचानक इसे बुराक का ख्याल आया। वो एडवांस सैलरी इसे दे सकता था। मैं आई कम इन सर? जामिया इसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले इजाजत मांगने लगी। इसने इस बात में सर हिला दिया। आज आप फिर लेट है मिस जामिया। बुराक इसे देखे बगैर स्मार्ट लहजे में कहने लगा। आई नो सर, वो इमरजेंसी आ गई सर, वो मुझे एडवांस सैलरी चाहिए थी। जामिया इसे देखते लहजे धीमे लहजे में थोड़ा घबरा कर कहने लगी। बुराक ने इसकी तरफ देखा। मामूल के मुताबिक आज चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के बजाय उदासी सजी हुई थी। आपको ज्वाइन किए 4 दिन हुए हैं ना? बुराक की बात पर जामिया ने इसकी तरफ देखा। मुझे मालूम है लेकिन मुझे जरूरत है, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत अजीज हैं सर। जामिया इसे अपनी मजबूरी बताने लगी। बुराक के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक गए। आप अपना अकाउंट नंबर बताएं और परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेंगे। बुराक इसे देखते सली बख्शते हुए कहने लगा। जामिया हल्का सा मुस्कुरा दी। थैंक यू सर। जामिया इसका दिल से शुक्रिया अदा करती कैबिन से बाहर की जानिब बढ़ गई। यारिक 3 बज चुके हैं, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएं। अच्छी भली बुराक पर सिखा रहे थे, आपने उन्हें ऑफिस भेज दिया। इर्जा कमरे में बैठी से मुसलसल टहलता देख कर गुस्से से कहने लगी। यारिक ने उसकी तरफ देखा।
کیا کرنا ہے سیکھ کر تم نے؟ یارک اسے آنکھیں بڑی کیے دیکھتا غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، مجھے شوق ہے اور جو شوق ہوتا ہے انسان کو پورا کرنا چاہیے، مجھے سکھانا چاہیے، مجھے افطار بھی بنانی ہے۔ فضا بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آتے ہوئے ایک بار پھر کہنے لگی، تم کوئی کام نہیں کرنے والے۔ یارک نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے صاف منع کر دیا، کروں گی۔ ارزا اس کی بات نہ مانتے مسکرا کر بولا۔ یارک اسے دیکھتا رہ گیا، اچھا فرائی کرنے والا کام تم شیف سے کراؤ گی؟ یارک اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ ارزا اس کی بات پر حامی بھر گئی، آپ چلیں مجھے ڈرائیونگ سکھانے۔ ارزا گھوم پھر کر واپس وہی آتی سے کیس دکھاتے ہوئے بولی، اف اللہ، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہی۔ یارک اس کی بات پر شدید غصے میں آتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ سے جھپٹتا نیچے تو بڑا وہ نادان سی شرارتی لڑکی اس سرفرے انسان کی ناک پر دم کیے ہوئے تھی۔ ارزا خوش ہوتی اس کے پیچھے آئی، بیٹھو۔ یارک کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ارزا بیٹھ گئی، یارک اسے سمجھانے لگا۔ ارزا غور سے اس کی بات سن رہی تھی، مگر بتاتے بتاتے اچانک یارک کا دھیان ارزا پر گیا۔ ارزا میں سے آتی خوشبو یارک کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس وقت میرون رنگ کے ڈریس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ارزا اس کی کئی باتوں پر عمل کرتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے بے خبر ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ارزا کا فون بجا، یارک ہوش میں آیا۔ ارزا نے فون اٹھایا، زامیہ کی کال دیکھ کر اس نے فوراً اٹینڈ کی۔ جی زامیہ آپی۔ ارزا نے مسکرا کر اسے پوچھنا چاہا، مگر زامیہ کی بات سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یارک اس کے چہرے کے پریشان تاثرات دیکھ کر پریشان ہوا۔ مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ ارزا فوراً سے گاڑی سے باہر آتے ہوئے یارک کی دیکھتی پریشان سی بولی، از ایوری تھنگ اوکے؟ یارک اس کے چہرے کے تاثرات سے فکر مند ہوتا اس سے پوچھنے لگا، نہیں دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، زامیہ آپی اکیلی ہیں۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اندر کی جانب بڑھ گئی، آنٹی میں ہاسپٹل چلی جاؤں، دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ایڈمٹ ہے اور زامیہ آپی وہاں اکیلی ہیں۔ ارزا منہاس محترمہ کے پاس آتے اجازت مانگنے لگی۔ سر نے ارزا کا پریشان چہرہ دیکھا، جی بیٹا آپ جائیں فوراً۔ منہاس محترمہ اسے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہنے لگی، یارک چلیں۔ ارزا منہاس محترمہ کی اجازت پر پیچھے کھڑے جاتا اسے کہنے لگی، اور سر کو ہم دے گیا۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہو؟ براق اندر آتا ان دونوں کو جاتا دیکھ کر مسکرا کر سوال کرنے لگا، ہاسپٹل جا رہے ہیں، ارزا کی دادی ہاسپٹل ہیں۔ ارزا تو گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، تبھی یارک براق کو سنجیدگی سے جواب دینے لگا، یارک اگر ضرورت پڑے تو ہیلپ کر دینا، ٹھیک ہے؟ براق یارک کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ارزا فوراً سے اندر کی طرف بڑھی تو اسے سامنے ہی بیٹھی زامیہ نظر آئی جو رو رہی تھی۔ ارزا زامیہ اسے آتا دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی، اس کے گلے لگ گئی۔ زامیہ آپ یہاں روئی نہیں، دادی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارزا اس کے گلے لگتے ہی اسے ہوتا دیتے کہنے لگی، انشاءاللہ۔ زامیہ اس سے الگ ہوتی کہنے لگی، ارزا نے اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے تو وہ دونوں اس طرف بڑھی۔ ڈاکٹر پیشنٹ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زامیہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی، ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سر جھکائے مایوس لہجے میں کہہ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی، ان دونوں کو مزید پریشان کر گئی۔ اسی طرح بیٹھے بار بار نرگس بیگم کے کمرے پر نظریں ڈال رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹرز یہی بول رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یاری کی سائڈ پر خاموش کھڑا تھا۔ اچانک مغرب کی اذان ہوئی تو سب لوگ روزہ کھولنے لگے۔ یاری کو اچانک خیال آیا، ارزا کا بھی روزہ ہے۔ وہ ارد گرد نظر دوڑا کر کینٹین کی جانب بڑھا، وہاں سے پانی کی بوتل اور سینڈوچ لیے وہ واپس آیا۔ ارزا اور زامیہ کی جانب بڑھا، ارزا روزہ کھولو۔ یاری سے مخاطب کرتے پانی کی بوتل بڑھاتا اسے بولا۔ ارزا نے اسے دیکھا، بوتل تھام کر پانی پیا، زامیہ کی طرف بڑھا دیا کیونکہ اس کا بھی روزہ تھا۔ یہ سینڈوچ لایا ہوں، کھا لو۔ یاری سے سینڈوچ کھول کر کہنے دیتے ہوئے کہنے لگا۔ ارزا خاموشی سے تھام گئی، تھوڑا تھوڑا زامیہ اور ارزا نے کھا لیا کیونکہ انہیں بھوک نہیں تھی۔ وہ لوگ اب تک یہاں بیٹھے ہوتے، نرگس بیگم کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید ارزا اور زامیہ آپ ہیں پیشنٹ، آپ دونوں کا نام لے رہی ہیں، آپ دونوں جا کر مل لیں۔ ڈاکٹر باہر آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ دونوں فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نرگس بیگم کی اس حالت میں دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری بچیوں ادھر آؤ۔ نرگس بیگم ان دونوں کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی اور وہ دونوں اس طرف بڑھے۔ میری بات دھیان سے سنو، تم دونوں اپنا بہت خیال رکھنا۔ ارزا اپنے گھر کی ہو گئی ہے، مگر زامیہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے، تو کچھ اچھا بھی نہیں کریں گے۔ بیٹا اس کی اپنی جنگ خود لڑنا، اگر وہ تمہیں کسی ایرے گہرے کے ساتھ باندھ لگے تو تم انکار کر دینا، تم بہت مضبوط ہو، تم دونوں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ نرگس بیگم ٹھہر کر ان دونوں کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، دادی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھے گا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارزا لبوں پر اداس مسکراہٹ سے ان سے بولی، اس پر وہ بھی مسکراتی۔ میری بات دھیان سے سنو،
جو سب میرے پاس تھا ان میں آدھا آدھا تم دونوں کو دے دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں، اپنے ماں باپ کو مت دینا، وعدہ کرو مجھ سے تم دونوں۔ نرگس محترمہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سر وہ دونوں فوراً اسپات میں سر ہلا گئیں۔ آپ بس جلدی سے اب ٹھیک ہو جائیں۔ جامعہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میری عمر شاید اتنی ہی لکھی ہوئی تھی۔ نرگس بیگم کی بات پر ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نرگس بیگم کی طبیعت یکدم خراب ہونے لگی، وہ گہرے گہرے سانس پڑنے لگے۔ آپ باہر جائیں فوراً۔ ڈاکٹر ان دونوں کو بے اختیار کہنے لگا۔ وہ دونوں نرگس بیگم کو ایک نظر دیکھتی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ ارزا کی نظر یارق پر گئی، جو خاموشی سے ایک سائیڈ پر جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ آپ گھر چلے جائیں، یارق تھک گئے ہوں گے، ارزا اس کے پاس آتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی۔ یارق نے صرف دیکھا، میں ٹھیک ہوں۔ یارق بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دے گیا۔ ارزا خاموش ہو گئی۔ تبھی یارق کا فون بج گیا۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ منہاس محترمہ کی کال آ رہی تھی، موم کی کال ہے۔ یارق کہتے ساتھ اٹینڈ کرتا ایک سائڈ پر ہو گیا۔ ارزا جامعہ کے پاس چلے گئی۔ نہیں ابھی بہتر نہیں ہے، یارق فون سے کان لگائے انہیں بتانے لگا۔ اچھا اللہ خیر کرے تو مجھے بتاتے رہنا۔ منہاس محترمہ سے کہنے لگی۔ یارق سن رہا تھا، ٹھیک ہے پھر میں بتاتا رہوں گا۔ یارق نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا اور واپس ارزا کی طرف بڑھ گیا۔ جامعہ نے اپنی ساری سیلری اماں پر لگا دی، پہلی سیلری یہ تھی اماں ابا کو دینے کے لیے ان پر لگا رہی ہے یہ۔ فوزیہ محترمہ کمرے میں بیٹھی غصے سے انور صاحب سے بولی، جو خاموش بیٹھے، پتہ نہیں اماں کی طبیعت کیسی ہوگی۔ انور صاحب تھوڑا پریشانی سے کہنے لگے۔ فوزیہ محترمہ کا منہ مزید بگڑ گیا۔ عمر دیکھی ہے آپ نے ان کی، اور کتنا جینا تھا۔ فوزیہ محترمہ منہ بنا کر انور صاحب کو کہنے لگے، اسے دیکھنے لگے۔ ایسا تو نہ بولو، میری ماں ہے وہ۔ انور صاحب پہلی بار ان کے سامنے کہنے لگے، اس پر انہیں دیکھنے لگے۔ معلوم ہے ساری زندگی فرض نبھایا، اب اگر اوپر جانے کا وقت آ گیا تو کیا ہی کر سکتے ہیں۔ فوزیہ محترمہ انہیں سختی سے کہتے اٹھے کمرے کی جانب باہر جانب بڑھ گئیں۔ وہ بس یاترا اسے دیکھتے رہ گئے۔ ڈاکٹر دادی کی کنڈیشن اب بہتر ہوئی۔ ارزا ان کے پاس آتے ہوئے پہلے لہجے میں پریشانی لیا پوچھنے لگی، آئی ایم سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر افسردگی سے کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ارزا اپنی جگہ ساکت ہو گئی اور جامعہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ ایک کے بعد ایک وہ کسی رپورٹ کی طرح واپس کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دادی نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر۔ ارزا یکدم چیخ کر کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی کہنے لگی۔ یارق نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ارزا یارق اسے پکارتے ہوئے ہوش میں لانے لگے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارزا کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے۔ یارق کو اس کی حالت پر حد سے زیادہ ترس آیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو یارق کو بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ بہت دیر ارزا اور جامعہ روتے رہے، مگر جامعہ خود کو سنبھالتی یارق کے پاس آئی۔ ارزا اسی طرح روتی چلی جائی تھی۔ ہمیں دادی کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر چلنا چاہیے بھائی، جامعہ بھرائی ہوئی آواز میں تیزی سے کہنے لگی۔ یارق گھر سے اپنے فادر کو کال کر لیں۔ یارق اسے سنجیدگی سے بولا۔ وہ نفی میں ساحلہ کا آنسو صاف کرنے لگی۔ میں لے جاؤں گی خود ایمبولینس میں۔ جامعہ اسے فوراً سے بولی، اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ جامعہ اور ارزا ایمبولینس میں نرگس بیگم کی ڈیڈ باڈی گھر لے کر آ چکے تھے۔ اس سے پہلے فوزیہ محترمہ کچھ بولتی جامعہ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نرگس بیگم کے مرنے کی خبر سنتے ہی محلے کے لوگ گھر میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ یارق گھر میں داخل ہوا، ارزا صحن میں ہی دیوار سے پشت لگائے آنسو بہاتی نظر آئی۔ وہ ہنستی مسکراتی شرارتی سے ارزا کو روتا دیکھ کر یارق کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ فوزیہ محترمہ انور صاحب کو اپنے ساتھ کمرے میں لیں، وہ پریشانی سے دیکھنے لگے۔ ان کے کفن دفن کے پیسے آپ کے پاس پتہ ہے کتنا مہنگا ہے یہ سب بھی؟ فوزیہ محترمہ بغیر کوئی پرواہ کی ابھی بھی پیسوں کی پریشانی لیے بولی۔ بس کر دیں، خدا کا خوف کریں، کچھ نہیں ہے، پیسے یہ لے لیں جائیں، اس کا بھی انتظام کر دیں۔ جامعہ افسوس بھری نگاہوں سے فوزیہ محترمہ کو دیکھتی غصے سے کہتی تھا، کچھ پیسے نکال کر کہنے لگی۔ فوزیہ محترمہ وہاں سے چلے گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو ماما سے بہت محبت ہے ابا، مگر وہ آپ کی ماں ساری زندگی تو آپ نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اب ان کی آخری رسومات تو کر ہی سکتے ہیں۔ جامعہ انور صاحب کی طرف دیکھتی بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ وہ جواباً خاموش رہے۔ ارزا اٹھو، سنبھالو خود کو۔ یارق اس کے پاس آتے ہوئے نرمی سے پکارنے لگا، مگر ارزا آن سنی کر گئی۔ یارق بھائی آپ کچھ دیر اسے اکیلا چھوڑ دیں، دادی کے بہت کلوز تھے اس لیے۔ جامعہ یارق کو سنجیدگی سمجھاتے بولی اور وہ دیکھنے لگ گیا اور خاموش ہو گیا۔ یارق کو اس گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ماضی کے لمحات لہرائے اور وہ فوراً بائک پر بڑھ گیا۔ گہرا سانس بھرتا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یارق گھر میں داخل ہوا تو منہاس محترمہ ٹی وی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ سن کر بہت افسوس ہوا، تمہیں اس حالت میں ارزا کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہی رکنا چاہیے تھا۔ منہاس محترمہ اسے دیکھتے نرمی سے کہنے لگی۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ یارق انہیں دیکھے بغیر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تمہیں مضبوط بننا چاہیے تھا یارق۔ منہاس محترمہ اسے دیکھتی فوراً سے اس پر بولی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگا۔
تھوڑی دیر تک چلا جاؤں گا۔ یارق ہاں میں سر ہلا کر بولتا اوپر طرف بڑھ گیا اور منہاس محترمہ کو ارزا کا خیال آ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی یارق نے جب سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک سانس میں پی گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل محسوس کرتا واپس ارزا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یارق گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے ہی کھڑے بلال پر گئی جو سنجیدہ کھڑا تھا۔ یارق اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سامنے ماضی کے بہت سے منظر لہلانے لگے۔ وہ پھر یہاں سے جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ اچانک نظر ارزا پر گئی جو اسی پوزیشن میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ نرگس بیگم کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ نہیں، دادی کو نہ لے کر جائیں، دادی مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ارزا جنازہ اٹھتا دے کر اونچی آواز میں روتے ہوئے چیخنے لگی۔ یارق نے ارزا کا فوراً سنبھال لیا۔ ارزا تھوڑا ہوش کرو۔ یارق اسے اپنے ساتھ لگا، اسے جھنجھوڑنے لگا۔ میری دادی مجھے ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں، میرے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ارزا روتے ہوئے اسے لگی، بے بسی سے بولی۔ یارق کو بس اس پر ترس آیا۔ روتے روتے وہ اسی طرح زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ ارزا کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ارزا اگر تم رکنا چاہو تو میں رک جاؤں یہاں، یارق اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ارزا تھوڑا سنبھل چکی تھی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، میں چلنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ ارزا کھڑی ہوتی اپنی آنسو پوچھتے یارق کو جواب دینے لگی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر وہ اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں رک رہی تھی؟ ٹھیک ہے، یارق کچھ بولے بغیر اس سے بس یہی کہہ دیا وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں راستے میں تھے۔ یارق گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ارزا خاموش بیٹھی۔ کچھ دیر میں اس نے اپنے گھر کے باہر گاڑی کو بریک لگائی اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 15 منٹ کے سفر میں ارزا بالکل خاموش رہی تھی۔ گیراج میں گاڑی پارک کرتے وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھ گئے۔ ارے آپ دونوں آ گئے۔ یارق تم اسے آج کے دن تو اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے دیتے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی بیٹا۔ منہاس محترمہ ان دونوں کو آتا دیکھ کر یارق کو تھوڑا خفا سی کہتی ارزا سے نرمی سے مخاطب ہوئی۔ ارزا بغیر کچھ کہے ان کی جانب بڑھتی، ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پریشان ہوئی۔ ارزا بچے بس اللہ بیٹا ہے، وہ اللہ کی امانت تھی، انہیں ان کے پاس کسی نہ کسی وقت تو جانا تھا، خود کو سنبھالو بیٹا۔ ارزا محترمہ سے پیار سے بہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ارزا ان سے لگ گئی۔ میں دادی کے بہت قریب تھی آنٹی۔ ارزا روتے ہوئے انہیں درد بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ تم دعا کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ عباس ارزا تو بہت اسٹرانگ ہے نا؟ منہاس محترمہ اسے بے حد نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، خاموش ہو گئی۔ میں نماز ادا کر لوں؟ ارزا کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ یارق بھی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا نے وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یارق خاموشی سے بیٹھا پاس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ارزا نماز ادا کر کے دعا مانگتی جائے نماز جگہ پر رکھ گئی۔ ارزا تم کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یارق اسے مخاطب کرتے تھوڑا فکر مند سا کہنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ ارزا دھیمے لہجے میں اسے جواب دینے لگ گئی۔ یارق اسے دیکھنے لگا۔ ارزا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس یہ دادی تھی بچپن سے لے کر آج تک جنہوں نے میرے لیے لڑا تھا۔ ارزا اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ساتھ دوبارہ سے رونے لگ گئی۔ یارق بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارزا روتے روتے یارق کے سینے سے لگ گئی۔ ابا اماں دادی تو میرے نام کچھ بھی نہیں کر کے گئے، ان کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ تھے، وہ جامعہ اور ارزا کو 15 لاکھ دے گئی ہیں اور مجھے اس گھر میں بھی حصہ نہیں دیا۔ بلال پریشان سا انور صاحب اور فوزیہ محترمہ سے کہنے لگا۔ بے فکر رہ میرا بچہ، جامعہ کا جو حصہ وہ تیرا حصہ ہے اور ارزا سے تو ہم ویسے ہی لے لیں گے۔ فوزیہ محترمہ اسے مسکراتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ میں نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں مگر آپ تینوں کا لیول ہی الگ ہے، کچھ شرم لحاظ ہے آپ میں۔ ابھی ان کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہوگی اور آپ لوگوں کے پیسوں کی پڑ گئی۔ میں صرف آپ لوگوں پر افسوس کر سکتی ہوں۔ جامعہ ان کی باتیں سن کر اس طرف آتی چیخ کر کہنے لگی۔ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو جامعہ۔ فوزیہ محترمہ سے جھڑکتے ہوئے بولی۔ وہ سینے پر بازو باندھے بغیر ڈرے ویسے ہی کھڑی رہی۔ میری بات کان کھول کر سن لیں آپ لوگ، میں آپ لوگوں کو اپنے حصے میں سے کچھ بھی نہیں دینے والی۔ اتنی سنگ دل ہو جب تک اس گھر میں ہوں آپ لوگوں کو رہنے دے رہی ہوں، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوگی آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیجیے گا۔ جامعہ فوزیہ محترمہ کو دیکھتے لفظوں پر زور دیتے کہتے ساتھ واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں اسے جاتا دیکھنے لگے۔ تم ایسا کیوں بول رہے؟ تمہارے پاس سارے رشتے تھے نا، تمہاری ماں، تمہارے بابا، تمہارا بھائی۔ یارق اسے دیکھتے ہوئے الجھے انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میرے ابا میرے دادا سے بہت ڈرتے تھے، اسی لیے ان کی ضد پر انہیں میری اماں سے شادی کر لی، مگر باپ نے پتہ چلا کہ انور صاحب اپنی پسند کی شادی فوزیہ محترمہ سے چھپ کر بہت پہلے ہی کر چکے ہیں، جس میں سے جامعہ آپی اور بلال بھائی تھے۔ میری ماں سے تو وہ مجبوری کا رشتہ نبھا رہے تھے اور اس کے بعد میں پیدا ہوئی اور دادا کے زندہ ہونے تک ماں میرے ساتھ ہی رہی۔
دادا کے فوت ہوتے ہی فوزیہ آنٹی کے کہنے پر ابا نے اماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بہت روئی، دادی نے بھی ابا کو بہت روکا مگر ابا نے کسی کی نہیں سنی اور فوزیہ آنٹی اور بچوں کو گھر لے آئے۔ ماں بہت دفعہ مجھے لینے کے لیے آئی مگر ابا نے جانے نہیں دیا۔ اب پتہ نہیں کیا کہاں ہے ماں۔ فوزیہ آنٹی ابا کی دوسری شادی کا غصہ مجھ پر نکالتی تھی بغیر غلطی یا وجہ کے۔ وہ مجھے بہت مارتی تھی، ہمیشہ دادی بچا لیتی تھی۔ اس گھر میں صرف دادی اور زامنہ آپی ہی تھے جو مجھ سے پیار سے رہتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ ایسے ہی گزرا ہے میرا بچپن۔ زامنہ اس کے سینے سے لگی لہجے میں مایوسی سے جہی سے بتانے لگی، اور یاری کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ ساکت سائی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا بول رہی تھی اور وہ کیا کر گیا تھا؟ ارزا نے اس کے سینے سار اٹھایا۔ ارزا تم سو جاؤ، تم کل رات کی نہیں سوئی ہو۔ یارک دھیمے لہجے میں اسے کہتے ساتھ فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ ارزا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ارزا کی کہی گئی باتیں یارک کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یارک سر پر ہاتھ پھیرتا اسٹڈی میں ٹہلتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ اس نے اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے بغیر کچھ جانے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر دیا جو پہلے اس سے ہی اتنا سب کچھ سہتی آئی تھی۔ رہتے رہتے اب یارک کو اپنے جذباتی پن پر غصہ آیا تھا۔ اس کے سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے سگریٹ نکال کر جلایا اور لبوں سے لگا گیا۔ ارزا کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ کر ٹھہرانے لگا۔ ٹھیک ہے میں نے مقصد کے تحت نکاح کیا مگر میں نے زامنہ کو بھی دیکھا تھا نا، لیکن پھر بھی میں نے ارزا کے لیے ہی کیوں رشتہ بھجوایا؟ یارک کے ذہن میں یکدم خیال آیا۔ اس نے دھواں ہوا میں اڑایا، گہرا سانس پڑا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ یارک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ ارزا کاؤچ پر بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگی۔ سحری کے وقت جب ارزا کی آنکھ کھلی تو یارک بیڈ پر سویا ہوا نظر آیا۔ ارزا ایک نظر اس پر ڈال کے فریش ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ فریش ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتی وہ سحری بنانے کے لیے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ براق اسلام آباد سے واپس آ چکا تھا۔ ارزا کچن میں سحری بنا رہی تھی۔ براق اس کے پاس ہے، بہت دکھ ہوا آپ کی دادی کا سن کر۔ براق اس کے پاس آتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے بولا۔ ارزا نے اسے دیکھا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ براق کو دیکھتے ارزا سنجیدہ لہجے میں کہتے ساتھ سحری بنانے میں مصروف ہو گئی۔ براق سر کو ہم دے گیا۔ اسے تھوڑی مایوسی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ مسکراہٹ، وہ چہچہاہٹ ارزا کے چہرے پر کہیں موجود نہیں تھی۔ براق باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارزا نے سحری ڈائننگ ٹیبل پر سجائی اور منہاس محترمہ براق اور وہ تینوں اپنی کرسی سنبھال گئے اور سحری کرنے لگے۔ آج سحری میں ایک خاموشی تھی۔ تینوں نے خاموشی سے سحری کی اور اذان ہوتے ہی اپنے اپنے کمروں کا رخ کر گئے۔ ارزا فجر پڑھ کر واپس کوچ پر آ کر سو گئی۔ صبح براق واپس آیا تو اپنے روم سے نبڑنے لگا جہاں پہ اس کی نظر زامنہ پر گئی جو کام کرنے میں مصروف تھی۔ براق خاموشی سے اپنے روم میں آیا اور کار ملا کر زامنہ کو آفس میں بلایا۔ میں آئی کمن سر۔ زامنہ اس کے روم کے باہر پھر اجازت مان لگی۔ ارزا نے براق اس بات میں سر ہلا گیا۔ مس زامنہ نے اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں، اگر آپ چاہیں تو چھٹی کر سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ براق اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زامنہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ نہیں سر، گھر میں زیادہ اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں، میں خود آئی ہوں۔ زامنہ اسے دیکھ دھیمے لہجے میں سر جھکائے جواب دینے لگی۔ براق کو اس کی بات عجیب سی لگی۔ آپ کی دادی کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ براق اسے اب کی بار نرمی سے بولا۔ زامنہ کے چہرے پر اداسی چھا آ گئی اور وہ خاموشی سے روم سے باہر جانے بڑھ گئی۔ ارزا صبح سے ہی کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یارک کمرے میں داخل ہوا، اسے خاموش بیٹھا دیکھا۔ اگر تم نیچے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، امام سے بات کر کے بہتر فیل کرو گی۔ یارک اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر خود ہی اسے مخاطب کرنے لگا۔ ارزا نے اسے دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اسے کوئی بحث کیے بنا، جواب دیے بنا اسی طرح خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ منہاس محترمہ اسے نیچے آتا دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ بہتر ہے، ارزا ان کے پاس بیٹھے سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگی۔ براق بھی آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، سب نے ایک نہ دن اس کے پاس چلے جانا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اسی لیے اپنی دادی کے لیے جتنا ہو سکے اتنی دعا کرو، وہ تمہیں کچھ دیکھ کر خوش ہوں گی۔ منہاس محترمہ اسے پیار بھرے لہجے میں سمجھانے لگی۔ وہ اس بات میں ساری لگے میں دادی کے بہت قریب تھی۔ ارزا منہاس محترمہ کا جواب دینے لگی اور سر کو ہم دے گی۔ اچھا یار، آج پلیز افطار میں پیٹی سنانا، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ ارزا سے براق اسے دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولتا، اس کا موڈ تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ ارزا اس کی بات پر حامی بھرتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ اچھا ہے، کام کرے گی تو دل بہل جائے گا۔ منہاس محترمہ اسے کچن کی جانب جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، تبھی زامنہ آ گئی اور منہاس محترمہ اور براق کو سامنے لگی۔ سوری آنٹی، آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں پرسوں ہو کر گئی ہوں، آج پھر آ گئی، بس گھر میں عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی، سوچا آ جاؤ۔
سامیہ فوراً سے شرمندہ ہوتے منہاس محترمہ سے بولی، ارے نہیں بیٹا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آپ آ جائے کرو۔ منہاس محترمہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہنے لگیں، جس پر وہ سر کو ہم دیتی ارزا کو کچن میں دیکھا اس طرف بڑھ گئی۔ ماں، مجھے ان کے گھر کا ماحول بہت عجیب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ان کے پیرنٹس سامیہ اور ارزا سے پیار نہیں کرتے۔ براق منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی رائے دینے لگا۔ منہاس محترمہ نے اسے دیکھا، تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں، ہر گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ منہاس محترمہ سے فوراً جواب دیتی نماز ادا کرنے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارزا، میری بات سنو، تم نے کچھ بھی نہیں دینا ابا اور اما کو، سمجھی؟ تمہیں دادی کی بات یاد ہے نا، وہ کسی وقت جہاں آتے ہوں گے تم سے بات کرنا۔ ظاہر سے سمجھاتے بتانے لگی۔ ارزا شابن ہے موقع افطاری کی تیاری مکمل کرتے وقت ہونے سے پہلے ارزا نے ٹیبل سیٹ کر صاحب نے مل کر افطار کی۔ افطار کے بعد جامعہ اور ارزا نے اکٹھے نماز ادا کی۔ ارزا کے کمرے میں ہی بیٹھ گئے۔ ارزا، وہ تمہارے پیرنٹس آئے ہوں نیچے، دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کر تبھی یاری کرتا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ارزا اور جامعہ کا دھیان اس طرف گیا اور وہ دونوں اس کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیں ذرا ارزا سے بات کرنی۔ انور صاحب منہاس محترمہ کو بیٹھا دیکھ کر تحمل بھرے لہجے میں کہنے لگے، یہ ضرور کریں، میں ذرا کھانا دیکھ لوں، شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں آپ لوگ۔ منہاس محترمہ اٹھ کر کچن میں بڑھ گئیں۔ ارزا اور جامعہ آ کر بیٹھ گئے۔ ارزا بیٹا، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ انور صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ارزا بدلے میں خاموش رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ اماں نے تمہیں 15 لاکھ جو دی ہیں وہ تم مجھے دے دو، بے شک 5 لاکھ رکھ لو، باقی کے مجھے دے دو، میرے کام آ جائیں گے۔ انور صاحب کی بات سن کر یارق فوراً سے ارزا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ارزا نے جامعہ کو دیکھا، پھر یارق کو دیکھا۔ کیوں دے گی وہ آپ کو؟ یہ ارزا کے پیسے ہیں اور اصولاً ارزا کے پیسے پر تو ان کے شوہر کا حق ہے۔ یارق نے ارزا کے بدلے انور صاحب کے تمیز کے دائرے میں رہ کر جواب دیا، استغفراللہ، اتنے بڑے گھر میں رہ کر کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی تم 15 لاکھ کے پیچھے مارے، ذرا شرم کرو۔ فوزیہ محترمہ بیچ میں مداخلت کرتی اونچا لہجہ اختیار کر کے کہنے لگی، میں نے آپ سے بات نہیں کی ہے۔ یارق صاف لفظوں میں انہیں سناتا انور صاحب کو دیکھنے لگا۔ ارزا آپ لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گی۔ یارق نے انور صاحب کو انکار کر دیا، جس پر وہ یارق کو نظر انداز کرتے ارزا کو دیکھنے لگی۔ اچھا پیسے رکھ لو تم، مگر وہ جو گھر میں تمہارا حصہ ہے وہ نہ لو، یہ حکم ہے میرا۔ بلال ارزا کو دیکھتے ہوئے روز گھماتے ہوئے کہنے لگا، کیوں تم کھوتے کون ہو میری بیوی کا حکم چلانے والے؟ یارق بلال کی ٹون دیکھتا اسی کے انداز میں جواب دینے لگا، میں کچھ بھی نہیں دینے والی آپ لوگوں کو، بے شک پھر وہ گھر کا تھوڑا سا حصہ بھی کیوں نہ ہو، اس لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ لوگ میرے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ارزا غصے بھرے لہجے میں جواب دینے لگی۔ فوزیہ محترمہ اور انور صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ اتنے بڑے گھر میں آ گئی ہو لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہی، اٹھو بھائی۔ فوزیہ محترمہ ارزا کی باتوں پر شدید طینش میں آتی چیخ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ لوگ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ارزا سے آپ کی بیٹی ہے۔ منہاس محترمہ شور کی آواز سے باہر آتی فوزیہ محترمہ کو نرمی سے مخاطب کے کہنے لگی، یہ میری کوئی بیٹی نہیں، ایک بوجھ تھا جو آپ لوگوں کو دے دیا، اور اس بڑے گھر میں آ کر تو اس کی ٹون ہی بدل گیا، بھاڑ میں جائے تمہارا سسرال۔ فوزیہ محترمہ منہاس محترمہ کا بھی لحاظ کے بنا اسے سناتی چلی گئی۔ فوزیہ آنٹی، میں نے آج تک آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس لیے آپ جامعہ آپی کی ماما ہیں، مگر آپ میری آنٹی اور میرے شوہر سے ایسے بات نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں سے چلی جائیں، بہتر ہوگا، ورنہ میں خود آپ کو نکال دوں گی۔ ارزا کھڑی ہوتی تیز لہجے میں انہیں غصے بھری نظروں سے بولتی دیکھتی وہ جس پر وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی، تم بھی چلو۔ فوزیہ محترمہ جامعہ کو وہیں کھڑا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی، مجھے نہیں جانا، جب آنا ہوگا آ جاؤں گی۔ جامعہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، ماں آرام سے بات کرے، یہ ہمیں گھر سے نہ نکال دے۔ بلال آہستگی سے فوزیہ محترمہ کان میں بولا۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر جانے بڑھ گئے۔ ان تینوں کے جاتے ہی ارزا کا سر چکرایا اور وہ صوفے پر جا گری۔ یارق، جامعہ، براق، منہاس محترمہ سب کا دھیان اس طرف گیا۔ ارزا یارق اسے فوراً طرف دیکھتا پکارنے لگا، ڈاکٹر کو کال کرو۔ براق منہاس محترمہ پیشانی سے دیکھتے ہی بولی، جس پر براق ہوش میں آتے جیب سے فون نکالا اور ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ارزا اوپن دا آئیز۔ یارق اس کی گال تھپتھپا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، تم روم میں جاؤ، میں لے اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے بچی کو۔ منہاس محترمہ یارق کو دیکھتے ہوئے بولتی یہاں سے زیادہ پریشان ہوئی۔ یارق نے ارزا کو باہوں میں اٹھایا اور اوپر کی طرف بڑھتا کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا، باقی